بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا تمہاری ان حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہو، ان کی ایک فوج بنانا چاہتے ہو۔ جب تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ چلو کوشش کر کے دیکھ لو، ابھی تو ناکامی ہو رہی ہے۔ بائی دا وے، یہ تمہارا دوسرا ساتھی کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ برین ماسٹر نے کہا تم فضول سوال کر رہے ہو، کام کی بات کرو، ان تینوں کو ہمارے حوالے کرنے کے سلسلے میں سمجھوتا کرو۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہو، لیکن میں امریکی کابرین کی نظروں میں مجرم بن گیا ہوں۔ اس بابر نے ان سے کہا ہے کہ میں نے ان تینوں کو اغوا کیا ہے اور اپنا غلام بنایا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، اس نے بابا صاحب کے دائرے کو بھی بدنام کیا ہے۔ سفید جھوٹ کہا ہے کہ ہم نے ان تینوں کو بابا صاحب کے دائرے میں اپنا قیدی بنا کر رکھا تھا، پھر ان کے برین واش کر کے انہیں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے بنا کر ان سے کام لے رہے ہیں۔ لہذا یہ الزام جب تک ختم نہیں ہوگا میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ برین ماسٹر نے کہا یہ الزام مٹ جائے گا، ہم امریکی کابرین سے کہہ دیں گے کہ ان تینوں کو ہم نے غلام بنایا ہے اور اب تک فرحات پر خواہ مخواہ الزام ڈرتے رہے ہیں۔ میں نے ان سے ایسے سوال اس لیے کیے تھے کہ ان تینوں کے اندر چھپے ہوئے 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سچ معلوم کرتے رہیں۔ ویسے بھی وہ ان کے چور خیالات کے ذریعے یہ معلوم کر چکے تھے کہ ان میں سے کسی کو بابا صاحب کے دائرے میں قیدی بنا کر نہیں رکھا گیا تھا اور نہ ہی انہیں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا بنایا گیا تھا۔ وہ ان تینوں کو دوبارہ غلام بنانے کے لیے مجھ سے سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، بڑے مزے سے سچ اگل رہے تھے اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے ایسے سوالات اس لیے کیے تھے کہ ان تینوں کے اندر چھپے ہوئے 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سچ معلوم کرتے رہیں۔ ویسے بھی وہ ان کے چور خیالات کے ذریعے یہ معلوم کر چکے تھے کہ ان میں سے کسی کو بابا صاحب کے دائرے میں قیدی بنا کر نہیں رکھا گیا تھا اور نہ ہی انہیں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا بنایا گیا تھا۔ وہ ان تینوں کو دوبارہ غلام بنانے کے لیے مجھ سے سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، بڑے مزے سے سچ اگل رہے تھے اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مخصوص انجیکشنوں کے ساتھ الرٹ رہنے کے لیے کہا تھا۔ وہ سب پیرس استنبول میں ان کی خفیہ پناہ گاہوں کے باہر موجود تھے۔ میرا حکم سنتے ہی فوراً اندر آ گئے، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے بازو میں انجیکشن لگا دیے۔ میں نے کہا بیروپی بابر، تم نے اپنے ساتھی کا نام نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، اب تم ہفتوں اور مہینوں ان کے دماغوں میں آ کر انتظار کرتے رہو کہ یہ کب کوما سے باہر آئیں گے اور کب تم انہیں اپنا غلام بنا سکو گے۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے فوراً ہی ان کے اندر زلزلہ پیدا کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان کے دماغوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ چند منٹ کے بعد پتہ چلا کہ ہماری گرفت بھی کمزور پڑ چکی ہے، وہ تینوں کوما میں چلے گئے ہیں۔ آئندہ ان کے اندر پہنچ کر یہ تو معلوم کیا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں اب ان خفیہ پناہ گاہوں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ برین ماسٹر نے جھنجھلا کر کہا میں نے پہلی بار ایسا دھوکہ کھایا ہے۔ اپنی طاقت اور ذہانت کے غرور میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ وہ مکار سمجھوتے کا جانساتھ دے رہا ہے۔ اگر میں آدھے گھنٹے کی مہلت نہ دیتا اور ان کے اندر زلزلے پیدا کر دیتا تو اس وقت وہ تینوں ہماری گرفت میں ہوتے۔ فراٹو نے کہا ہم نے بڑی رازداری سے ان تینوں کو یہاں کی خفیہ پناہ گاہوں میں چھپا رکھا تھا، پتہ نہیں وہ کمبخت کیسے ان کے دماغوں میں پہنچ گیا۔ یہ ماننا پڑتا ہے وہ شیطان ہے، جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں اسے فوراً ہی منہ توڑ جواب دیا جائے۔ تم کسی بھی طرح اس کی کسی بھی اولاد کو اغوا کرو، صرف عدنان کے پیچھے نہ پڑو۔ علی، پارس، پورس اور گبریا کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ کن ملکوں میں ہیں اور ان کی شہرت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ بولا جمالہ زندہ باد، میں اس کے ذریعے کسی بھی مطلوبہ فرد تک پہنچ سکتا ہوں، بس تم ابھی جاؤ، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ وہ 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے کابرین کے پاس آ کر پوری رپورٹ پیش کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے 3 خیال خوانی کرنے والوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فی الحال انہیں کوما میں پہنچا دیا گیا ہے۔ آرمی کے ایک افسر نے پوچھا وہ تینوں اس وقت کس ملک میں ہیں؟ ایک فرانس میں ہے، دوسرا جرمنی میں اور تیسرا استنبول میں ہے۔ ہم عارضی طور پر انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ میں لے آئے ہیں، ہماری کوشش ہے کل تک انہیں واشنگٹن پہنچا دیا جائے۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا ہم خواہ مخواہ فرہاد علی تیمور کو الزام دے رہے تھے، جبکہ فرہاد 2 نے ان تینوں کو اغوا کیا تھا اور اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، اب بھی انہیں ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرہاد علی تیمور کے مقابلے میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنانا چاہتا ہے۔ ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا آئندہ وہ رابطہ کرے تو اسے بات کی جائے، لیکن بھروسہ نہ کیا جائے، اسے فرہاد 2 بھی نہ کہا جائے۔ مسٹر فرہاد نے اس کا فرضی نام بابر رکھا ہے، ہم بھی اسے بابر کہہ کر مخاطب کریں گے۔
میں نے ان ٹیلیپیتھی جانے والوں سے کہا تھا کہ وہ اکابرین کو رپورٹ دینے کے بعد مجھ سے بات کریں۔ انہوں نے ایک اعلی کار کے ذریعے رابطہ کیا اور پھر پوچھا کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ ہمارے اکابرین میں فارن منسٹر اور آرمی کا میجر آستین کے سانپ ہیں۔ میں نے کہا میں صرف ثابت ہی نہیں کروں گا بلکہ انکشاف بھی کروں گا کہ وہ دونوں بہروپیے ہیں۔ تمہارا اصلی فارن منسٹر اور اصلی آرمی میجر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بابر اور اس کے ساتھی نے انہیں دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے شدید حیرانی سے اور بے یقینی سے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے ڈپلیکیٹس کام کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر تم لوگوں نے مجھ سے تعاون کیا تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے انہیں برین ماسٹر کا نام بتایا اور نہ ہی کسی ڈپلیکیٹ خفیہ تنظیم کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر فرحات، ہم آپ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں نے کہا، تمہارا وہ فارن منسٹر اور آرمی کا میجر یقیناً یوگا کے ماہر ہوں گے۔ ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں نہیں جا سکیں گے، نہ ہی ان کے چور خیالات پڑھ سکیں گے۔ میں نے کہا، کچھ تو دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا، کسی بھی طرح دماغوں کو کمزور بنا کر ان کے خیالات پڑھنے ہوں گے۔ اگر ان کے چور خیالات نے یہ بتایا کہ وہ اصلی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے برین کو اچھی طرح واش کیا گیا ہے۔ ان کے چور خیالات میں بھی یہی باتیں نقش کی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک فارن منسٹر ہے اور دوسرا آرمی کا میجر، لیکن ہم کیسے یقین کریں کہ ان کے برین واش کیے گئے ہیں؟ ایک نے کہا، ایک طریقہ ہے، ان ڈپلیکیٹس کے فنگر پرنٹس مختلف ہوں گے، ہمارے اصل فارن منسٹر اور آرمی کے میجر سے مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں نے کہا، نہیں، انہیں مکمل طریقے سے ڈپلیکیٹ بنایا گیا ہے۔ جو اصل فارن منسٹر اور آرمی کا میجر تھا، ان کی 10 انگلیوں کے مکمل نشانات لیے گئے، پھر ان کی ایک باریک جھلی تیار کی گئی۔ اس جھلی کو ان کی انگلیوں پر چڑھا دیا گیا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی بڑی خوبصورتی سے سرجری کی گئی ہے۔ ایسا ہے تو ہم اپنے ماہر سرجن کے ذریعے اس جھلی کو اتار کر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں، انہیں کسی طرح ٹریپ کیا جائے، بے ہوش کیا جائے اور ان کی انگلیوں کی جھلیاں اتار لی جائیں۔ ایک نے کہا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ڈپلیکیٹس ہیں، پھر ہم 3rd ڈگری کے ذریعے ان سے ساری حقیقت اگلوا لیں گے کہ وہ کون ہے اور کس نے انہیں ہمارے درمیان پہنچایا ہے۔ میں نے کہا، ایسے وقت غصے کو تھوک دو، بڑے صبر سے انجان بن کر چپ چاپ ان کے دماغوں میں آتے جاتے رہو، رفتہ رفتہ معلوم کرتے رہو کہ اندر ہی اندر وہ کن لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، کہاں سے انہیں ہدایت ملتی ہیں، ان کے پیچھے چھپے ہوئے افراد اتنی زبردست سازشیں کیوں کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ بے شک ہم صبر و استقلال سے کام لیں گے، فی الحال ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، چپ چاپ حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایک نے کہا، ہم آپ کے مشوروں پر عمل کریں گے اور اس طرح وہ ڈپلیکیٹ ثابت ہوں گے تو ہمیشہ آپ کی عزت کرتے رہیں گے۔ تم سب مجھ سے دشمنی کرتے رہے، اس کے باوجود میں نے ماضی میں بھی بہت سی نیکیاں کی ہیں جنہیں تم سب بھول جاتے ہو۔ اس نیکی کو بھی بھول جاؤ گے، کوئی بات نہیں، مگر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں نے بڑی شرافت سے ان 3 ٹیلیپیتھی جانے والوں کو تمہارے حوالے کیا ہے اور تمہارے 3 ٹیلیپیتھی جانے والوں کو آستین کے سانپوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی آئندہ کبھی مجھ پر کوئی الزام عائد کیا گیا یا کسی بھی طرح کی دشمنی کی گئی تو ابھی جس قدر فائدے پہنچا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاؤں گا۔ میں جتنا اچھا دوست ہوں اتنا ہی خطرناک دشمن بھی ہوں۔ میں انہیں جتنا دھمکیاں دے کر چلا آیا، تھوڑی دیر تک برین ماسٹر کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی وہ بہروپیہ بابر میری گرفت میں آ جاتا تو میں اس کے ذریعے بآسانی برین ماسٹر تک پہنچ سکتا تھا، یا اس کے بنائے ہوئے جتنے ڈپلیکیٹس تھے ان کے اندر جگہ بنا کر ان کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے الپا کو بلایا، اسے بتایا کہ امریکی ٹیلیپیتھی جانے والے اپنے فارن منسٹر اور آرمی کے ایک میجر کا محاسبہ کرنے والے ہیں، انہیں دماغی کمزوری میں مبتلا کر کے ان کے چور خیالات پڑھیں گے، پھر ان کی 10 انگلیوں سے مصنوعی جھلی اتار کر حقیقت معلوم کریں گے۔ وہ بولی، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، وہ لوگ اپنے طور پر انہیں دماغی کمزوری میں مبتلا کریں گے اور ہم بھی خاموشی سے ان کے اندر جگہ بنا کر معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں، تم صرف اتنا معلوم کرو کہ ان کے دماغوں کو کب کمزور کیا جائے گا۔ جب وہ کمزوری میں مبتلا ہوں گے تو میں کرونا اور کبریا کو وہاں پہنچا دوں گا۔ وہ دونوں فارن منسٹر اور آرمی کے میجر کے اندر رہ کر معلومات حاصل کرتے رہیں گے، کوئی خاص اطلاع ہوگی تو فوراً ہی ہمیں باخبر کریں گے۔ وہ بولی، برین ماسٹر نے کتنے ہی ممالک کے حکمرانوں کے درمیان اپنے ڈپلیکیٹس پہنچائے ہیں، میں ان سب کے نام پتے نوٹ کر چکی ہوں، آپ بھی نوٹ کریں۔ فی الحال UK، فرانس اور جرمنی میں ہمارے ادارے کے جتنے جاسوس ہیں انہیں نام پتے نوٹ کرائیں اور تاکید کریں کہ وہ کسی بھی طرح ان افراد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم نے ان سب کے دماغوں کو کمزور بنا کر برین ماسٹر کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ میں نے تائید کی، ہم اسی طرح آہستہ آہستہ سرنگ بناتے ہوئے برین ماسٹر تک پہنچ سکیں گے، شرط یہ ہے کہ اسے کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ میں نے ان امریکی ٹیلیپیتھی جانے والوں کو سختی سے تاکید کی ہے کہ ان کے فارن منسٹر اور آرمی کے میجر کا پول کھولنے کے بعد کسی پر حقیقت ظاہر نہ کی جائے، چپ چاپ معلومات حاصل کی جائیں کہ ان کے پیچھے کون سی پراسرار تنظیم چھپی ہوئی ہے۔
اس طرح شاید وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی برین ماسٹر تک پہنچ جائیں، اور وہ پہنچے یا نہ پہنچے ہم ان کے ذریعے معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ برین ماسٹر کو پسینہ آ رہا تھا۔ وہ پہلی بار انڈر ورلڈ سے نکل کر اوپن ورلڈ میں میرے مد مقابل آیا تھا۔ پوری دنیا پر تنہا حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑی خاموشی اور رازداری سے ہر ملک میں اور وہاں کے ہر شعبے میں اپنی مرضی کے آدمی پہنچا رہا تھا، بڑی قوتیں اور بڑے مستحکم اختیارات حاصل کرتا جا رہا تھا۔ وہ دن دور نہیں تھا جب وہ زیر زمین رہ کر ساری دنیا پر حکومت کرتا رہتا اور دنیا والے حیران اور پریشان ہوتے رہتے کہ ان کا نادیدہ حکمران کون ہے۔ میری زندگی میں بھی بارہا ایسے مجرم آئے تھے جو ہمیشہ چھپ کر رہنا چاہتے تھے، پراسرار بن کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ نادیدہ ہیں اور ان کا بھید کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ہے جو ازل سے راز میں ہے اور ابد تک رہے گی۔ ہماری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایک بندہ ساری عمر پراسرار رہ کر دنیا سے گزر گیا ہو۔ بھلا کوئی پراسرار اور روپوش کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو پیدا ہوتے ہی ظاہر ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور جب راز ہستی ہے وہ خود ہی آیا ہے، خدا، وہی خدا ہے۔ پھر بھی بے پناہ طاقت اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے پراسرار بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر برین ماسٹر چپ چاپ ڈپلیکیٹس بناتا رہتا اور اپنے مطلوبہ ممالک کے مطلوبہ شعبوں میں انہیں پہنچاتا رہتا تو شاید اسے اپنے خواب کی تعبیر مل جاتی، شاید وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے لگتا۔ لیکن ضروری نہیں کہ بندہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اسرار کے لبادے میں چھپتے چھپتے اچانک ہی ننگا ہو جاتا ہے۔ برین ماسٹر کو ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ اس نے بہت کوشش کے بعد کلیم الدین بابر فرہاد II کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی تنظیم میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ وہ بہروپی بابر کو تابعدار بنانے میں کامیاب رہا تھا، مگر 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تابعدار بنانے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی، اور ایسا ہماری مداخلت سے ہی ہو رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اسے 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں اس سے چھین کر لے جا سکتے ہیں۔ ناکامی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ حکومت اور آرمی کے اہم شعبوں سے تعلق رکھنے والے جہاں دیدہ مشیر اس کے زیر اثر رہتے تھے، اس کے ہنگامی اجلاس میں شامل ہو جاتے تھے۔ ان کے علاوہ بابر کی اہمیت اس لیے تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا اور فرہاد علی تیمور کا اہم رول ادا کر رہا تھا۔ برین ماسٹر کے لیے دوسرا اہم شخص آؤڈی مین تھا۔ وہ غیر معمولی قوت سماعت کا حامل تھا۔ کہیں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آس پاس 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والی گفتگو صاف طور پر سن لیتا تھا۔ ایک اور اہم شخص کا نام راک فیلو تھا۔ وہ بلا کا شاطر تھا، سیاسی شطرنج کی بساط پر جوڑ توڑ کا ماہر کہلاتا تھا۔ وہ سبھی میرے اور بابا صاحب کے دائرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ سب ایک میز کے طرح بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک شاہانہ طرز کی کرسی خالی تھی، وہ برین ماسٹر کے لیے تھی، لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، خیال خوانی کے ذریعے بات کرتا تھا۔ ٹھیک اس کرسی کے سامنے میز کے دوسری طرف ایک اور کرسی خالی تھی، وہ فرہاد II کے لیے تھی۔ کیونکہ وہ وہاں سے ہزاروں میل دور تھا اور دوسرے معاملات میں مصروف تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ بھی خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود تھا۔ سیاسی شاطر راک فیلو نے برین ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماسٹر میرے دماغ میں رہ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے ہی مہرے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک خانے میں رکھا ہوا ہے، آپ کو مشورہ دیا تھا کہ یہاں سے کسی بھی خانے میں چل کر کسی بھی مہرے کو مات دے سکتے ہیں، لیکن اسے ایک خانے کی طرف نہ جائیں جسے بابا صاحب کا ادارہ کہا جاتا ہے۔ برین ماسٹر نے کہا، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا ہے، بابا صاحب کے دائرے کی طرف کبھی رخ نہیں کیا۔ آپ نے میرے مشورے کو پوری طرح سنا اور نہ ہی پوری طرح اس پر عمل کیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کسی معمولی شخص کو بھی نہ چھیڑا جائے، جبکہ وہاں کے سب سے اہم شخص فرہاد علی تیمور کو ہی چھیڑا گیا ہے۔ برین ماسٹر نے کہا، ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت ہے، آج نہیں تو کل اس سلسلے میں فرہاد علی سے ٹکرانا ہی تھا۔ اگر وہ دوسروں کے لیے ناقابل شکست ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسے زیر نہیں کر سکیں گے۔ فرہاد II نے کہا، میں فرہاد علی سے براہ راست ٹکراتا رہا ہوں، ابھی اس سے مات کھائی ہے تو کیا ہوا، اس سے پہلے اسے بڑے ہی زبردست طریقے سے مات دیتا آیا ہوں۔ ایک مشیر نے کہا، جنگ جاری رہے تو کبھی کسی کا اور کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا رہتا ہے، اگر ابھی فرہاد بھاری پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم یہاں یہی سوچنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اگلی بار ہمیں اس پر کس طرح بھاری پڑنا ہے۔ دوسرے مشیر نے کہا، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فرہاد ہم پر بھاری پڑ رہا ہے، جبکہ وہ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ابھی کوموں میں ہیں، فرہاد انہیں حاصل نہیں کر پایا اور نہ ہی ہم ابھی انہیں اپنی گرفت میں لینے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئندہ فرہاد علی کی حکمت عملی کیا ہوگی، وہ کس طرح ان تینوں کو کوما سے نکال کر اپنے زیر اثر لائے گا۔
برین ماسٹر نے کہا اور ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ یا تو ہم ان تینوں کو ہر قیمت پر حاصل کریں گے یا پھر انہیں زندہ سلامت فرات کے شکنجے میں جانے نہیں دیں گے۔ بابر نے کہا میں اب سے 1 گھنٹے پہلے امریکی اکابرین کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فرات علی نے یا بابر صاحب کے ادارے والوں نے اغوا کیا تھا، اور نہ ہی انہیں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا بنایا گیا تھا۔ میرا یہ جھوٹ کھل گیا ہے۔ جب وہ تینوں دماغی کمزوری میں مبتلا تھے تبھی فرات نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان کے اندر پہنچا دیا تھا تاکہ وہ اپنے 3 ساتھیوں کی مدد کریں اور ان کے چور خیالات پڑھیں۔ برین ماسٹر نے کہا اس کا مطلب ہے فرات ہم سے سمجھوتے کا بہانہ کر کے ہمیں باتوں میں الجھاتا رہا اور دوسری طرف امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو وہاں پہنچا کر ہماری گفتگو انہیں سناتا رہا۔ ہاں یہی بات ہے۔ اس طرح اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم امریکہ اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دشمن ہیں۔ بابر نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے امریکی اکابرین کے درمیان رہ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ فرحاد نے ان تینوں کو کوما میں پہنچانے کے بعد انہیں امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے حوالے کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ اس پر بے تکی الزام لگائے گئے تو وہ ان کے خلاف بدترین کارروائی کرے گا۔ مختصر یہ کہ وہ ان تینوں کو امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے حوالے کر چکا ہے۔ برین ماسٹر نے کہا اوہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کوما میں گئے ہوئے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے لیے آئندہ امریکی ٹیلی پیتھی والوں سے نمٹنا ہوگا۔ ہاں یہی ہمارے حق میں بہتر ہوا ہے۔ فرات اس معاملے سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ اب ہمارا مقابلہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے ہے۔ انہیں کسی طرح بھی گمراہ کر کے ان 3 کوما میں رہنے والوں کو اپنے شکنجے میں لینا ہوگا۔ ایک مشیر نے کہا بے شک فرحاد کی حیثیت فی الحال ثانوی ہو گئی ہے۔ ہمیں اب اس معاملے پر بحث کرنی ہوگی کہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے کس طرح نمٹا جائے۔ آؤڈی مین نے کہا میں 5 کلومیٹر دور کی گفتگو آسانی سے سن لیتا ہوں، لہذا برین ماسٹر کا حکم ہوگا تو میں واشنگٹن جا کر رہوں گا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے اسی شہر میں رہتے ہوں گے۔ میں اپنی پناہ گاہ میں ان کی باتیں سن سکوں گا۔ اگر وہ الگ الگ شہروں میں ہوں گے تب بھی ایک آدھ کا سراغ لگانے کے بعد اس کے ذریعے باقی دوسروں کا بھی سراغ لگا لیا جائے گا اور اس طرح میں ہر ایک کی بات سن سکوں گا۔ برین ماسٹر نے کہا بے شک ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان خیال خوانی کرنے والوں کے اندر نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن تم بہت دور رہ کر بھی ان کی باتیں سن کر معلوم کر سکو گے کہ وہ کہاں ہیں، ان کی رہائش گاہیں اور فون نمبر کیا ہیں۔ تمام افراد نے تائید کی کہ غیر معمولی قوت سماعت رکھنے والے آؤڈی مین کو کسی بھی پہلی فلائٹ سے واشنگٹن جانا چاہیے۔ برین ماسٹر نے کہا ان امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے نمٹنا بہت مشکل نہیں ہوگا، آؤڈی مین کے ذریعے مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہمارا سب سے اہم اور سب سے خطرناک ٹارگٹ فرحاد علی تیمور ہی ہے۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس کمبخت نے ہم سے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین لیا ہے۔ ہمیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ان تینوں تک کیسے پہنچ گیا۔ آئندہ بھی وہ ہمیں مختلف پہلوؤں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ راک فیلو نے کہا آپ اور بابر ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، آپ دونوں ہی فرحاد سے نمٹ سکتے ہیں۔ ماسٹر نے کہا ہمارا آؤڈی مین ان امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے نمٹنے جائے گا اور بابر فرحاد تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرے گا۔ کس طرح کرے گا یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہا پھر بولا فرحاد کی 1 بیٹی اور 3 بیٹے ہیں، علی، پارس، پورس اور کبریا۔ ان میں سے 3 علی، پارس اور پورس انڈیا میں ہے۔ کبریا کہاں ہے اس کا سراغ لگایا جائے گا۔ ہم نے ان چاروں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اغوا کرنا ہے، لیکن اس دوران اس کے پوتے عدنان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہی سب فرحاد کی کمزوریاں ہیں، انہیں ہم اپنے شکنجے میں لیتے ہی اسے کمزور بنا سکتے ہیں اور اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔ اس وقت ماسٹر کی سب سے بڑی حسرت یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھے اپنے زیر اثر لے آئے، اپنا تابعدار بنا لے، پھر تو اسے پوری دنیا پر تنہا حکمرانی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اب سے پہلے کتنے ہی پراسرار بن کر رہنے والے شہزوروں نے ایسی ہی آرزو کی تھی اور یہ حسرت لے کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن کبھی کبھی کسی کی کوئی حسرت پوری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ماسٹر کی بھی یہ آرزو پوری ہو جائے۔ اگر نہ ہوتی تو یہی کہنا ہوگا حسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد واشنگٹن جانے والی ایک فلائٹ میں آؤڈی مین کے لیے ایک سیٹ اوکے کرا دی گئی۔ ماسٹر نے بابر سے کہا تم ابھی جاؤ اور جمالہ سے رابطہ کرو۔ اس نے کہا ابھی وہ خطرناک بنی ہوئی ہے، ایسے وقت وہ کسی کو بھی دماغ میں نہیں آنے دیتی، اسے فون پر رابطہ کرو۔ جن لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور مجھے بے ہوش کر دیا تھا وہی لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا موبائل بھی چھین لیا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا کیا مصیبت ہے، اب اسے رابطہ کیسے کرو گے؟ وہاں انڈیا میں ابھی رات ہے، صبح ہوتے ہی وہ نارمل ہو جائے گی، تب میں اس کے دماغ میں جا کر اس سے بات کر سکوں گا، اس سے ایک نیا موبائل فون دلواؤں گا تاکہ رات کو بھی جب وہ اب نارمل رہے تو فون کے ذریعے مجھ سے بات کر سکے۔ اس وقت وہ کہاں ہوگی؟ وہ ممبئی گئی ہوئی ہے، میں بھی صبح کی فلائٹ سے ممبئی جا رہا ہوں، اس بار اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔
علی، پارس اور پورس انڈیا میں ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کن شہروں میں ہے۔ بس کل ایک دن کی بات ہے، وہ دن کے وقت نارمل رہے گی، شام ہوتے ہی اب نارمل ہو جائے گی۔ تو میری مرضی کے مطابق ان تینوں بہنوں بھائیوں کو پہلے ممبئی میں، پھر دہلی میں اور پھر دوسرے شہروں میں تلاش کرے گی۔ مجھے یقین ہے کل رات کو ہی ہم ان تینوں تک پہنچ جائیں گے۔